السلام علیکم۔ زرنگا زندگی کے سب سے کٹھن مرحلے سے گزر رہی تھی۔ بوڑھی دائیا اور مختلف قبیلوں سے لائی گئی وہ عورتیں یہاں موجود تھیں جنہیں اس کی تیمارداری پر متعین کیا گیا تھا۔ ہر چند کے یہ کام طغرل نے بذات خود نہیں کیے تھے، لیکن یہ بات سب اچھی طرح جانتے تھے کہ زرنگاہ طغرل خان کی بیوی ہے۔ طغرل خان کی دشمنی کے باوجود یہ بھی زرنگاہ کی خوش نصیبی تھی کہ پہلے لنگڑا تیمور اور پھر تولائی خان اس کے ہمدرد بن گئے تھے، اور ان دونوں کا ہمدرد بن جانا زرنگاہ کے لیے کافی تھا، کیونکہ یہ طغرل خان کی ناک کا بال تھے۔ زرنگاہ نے پہاڑوں کے شہنشاہ کے لیے ایک بیٹے کو جنم دیا، اور دائیا خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ اس نے باہر موجود لوگوں کو مبارکباد دی۔ یہ وہ وقت تھا جب طغرل وادی شیربانہ میں خراج کی رقم وصول کرنے گیا ہوا تھا، اور وہیں لاشوں کے تخت پر اس کی رسم تاج پوشی انجام پائی تھی۔ زرنگاہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر دل ہی دل میں خوشی سے پھولی نہیں سمائی تھی۔ بس یوں محسوس ہوتا تھا کہ طغرل خان اپنے قد سے بہت چھوٹا ہو کر ایک معصوم سی شکل میں اس کے پہلو میں آ لیٹا ہو۔ طغرل خان کا یہ بیٹا اپنے باپ کا ہم شکل تھا، اتنا کہ کوئی بھی اجنبی اسے دور سے دیکھ کر یہ کہہ سکے کہ یہ طغرل خان کی اولاد ہے۔ دائی زرنگاہ کی کیفیت جانتی تھی۔ وہ زرنگاہ کی کچھ زیادہ ہی رازدار بن گئی تھی اور اس کے دکھ سے اچھی طرح آگاہ تھی۔ اسے علم تھا کہ طغرل خان نے زرنگاہ کے ساتھ دھوکہ دہی کی ہے اور اسے کس طرح نظر انداز کر دیا ہے۔ بچے کو گود میں کھلاتے کھلاتے اس نے رک کر کہا، زرنگاہ، اس بچے کی آمد جہاں میرے لیے خوشی کا پیغام ہے، وہیں دکھ بھی دیتی ہے مجھے۔ کیوں دائی ماں؟ زرنگاہ نے محبت سے سوال کیا۔ کاش یہ کسی ایسے باپ کا بیٹا ہوتا جسے باپ کہتے ہوئے دل میں عزت و احترام ابھرتا، لیکن طغرل خان آگ اور خون کا رسیا، نہ جانے کب اور کہاں آگ کا کوئی دہکتا ہوا ٹکڑا اس کے سینے میں پیوست ہو جائے اور یہ بچہ یتیموں کی زندگی بسر کرے۔ زرنگاہ تڑپ کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے ناخوشگوار نگاہوں سے دائی کی طرف دیکھا۔ دائی ماں، تمہیں یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے۔ تم کیسی نمک خوار ہو طغرل خان کی کہ اس کی موت کی بات کرتی ہو؟ کیا تم یہ نہیں کہہ سکتی کہ خداوند عالم اسے برائی کے ہر لمحے سے محفوظ رکھے؟ تم نے میرا دل دکھا دیا ہے۔ معافی چاہتی ہوں۔ میں تو بس تمہارا دکھ دیکھ کر کڑتی ہوں، اور مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ تم کس طرح اپنوں سے جدا ہو کر یہاں آ پڑی ہو۔ نہیں، یہ صرف تمہارا خیال ہے۔ میں اپنوں ہی میں تو ہوں۔ کیا تم میری اپنی نہیں ہو؟ کیا یہاں موجود لوگ میرے اپنے نہیں ہیں؟ یہ گھر میرا ہے، پہاڑوں اور غاروں ہی میں سہی، لیکن میرے شوہر کی بستی ہے یہ، اور میں اسے دل و جان سے چاہتی ہوں۔ طغرل خان لاکھ درندہ صفت ہے۔ اس نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا میں نے اسے معاف کر دیا، اور اب میں ہر لمحہ اس کی زندگی کی خواہاں ہوں۔ تمہیں کیا معلوم دائی ماں، میں کس طرح راتوں کو نماز پڑھ پڑھ کر یہ دعا کرتی ہوں کہ وہ نیک اور سچے راستوں پر آ جائے، اور یہ بھی دعا کرتی ہوں کہ وہ دنیا کی آفتوں سے محفوظ رہے۔ اب وہی تو میری امیدوں کا مرکز ہے۔ تم نے بہت بری بات کہی ہے۔ معافی چاہتی ہوں زرنگاہ، مجھے معاف کر دے۔ اگر اللہ نے تیرے دل میں طغرل کے لیے گداز پیدا کر دیا ہے تو اطمینان رکھ، آئندہ میں بھی اس کی زندگی کے لیے دعائیں کروں گی۔ وہ میرا سہاگ ہے دائی ماں، میں اسے دنیا میں سب سے زیادہ چاہتی ہوں۔ وقت سب سے بڑا استاد ہے۔ میں وقت کے ساتھ بہت کچھ سیکھ چکی ہوں، اور اب مجھے اپنے شوہر کی زندگی درکار ہے۔ میں اللہ سے یہ بھی دعا کرتی ہوں کہ میرا باپ اس دنیا میں زندہ سلامت رہے، لیکن اب میری زندگی کا تمام دار و مدار، میری حیات کا محور طغرل خان ہی ہے۔ دائی بری طرح شرمندہ ہو گئی تھی۔ چند لمحے زرنگاہ کے چہرے پر ناخوشگواری کے آثار پھیلے رہے، پھر اس کے چہرے کے تاثرات نارمل ہوتے چلے گئے۔ طغرل خان ابھی واپس نہیں آیا تھا۔ سب جانتے تھے کہ وہ پہاڑوں کے شہنشاہ کی حیثیت سے بستیوں سے خراج وصول کرنے کے لیے پہلی بار وادی شیربانہ گیا ہے۔ اسے وقت تو لگے گا۔ پھر ایک شام غلغلہ اٹھا۔ طغرل خان واپس آ رہا ہے۔ دور ہی سے طغرل خان کے ساتھیوں نے ہوائی فائرنگ شروع کر دی، اور خوش و خرم گھوڑے دوڑاتے ہوئے آ رہے تھے۔ طغرل خان بے حد مسرور تھا۔ پہاڑوں کے شہنشاہ کا تاج اس کے سر پر تھا۔ وہ راستے بھر کہے لگاتا ہوا آ رہا تھا۔ خاص طور سے وہ گوندل خان کا تذکرہ کرتا رہا تھا اور ہنس ہنس کر کہتا تھا، تولائی خان، شیرم خان، دیکھا تم نے؟ بوڑھا گوندل خان خود اپنا تھوک اپنے چہرے پر مل مل کر مجھ سے اپنے ساتھیوں کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔
لیکن پہاڑوں کے شہنشاہ کو خون کے خراج کی ضرورت تھی۔ مجھے تو اس وقت افسوس ہوتا جب یہ لوگ خاموشی سے مجھے خراج ادا کرتے اور زندہ سلامت واپس چلے جاتے۔ گھوڑے پہاڑوں میں داخل ہو چکے تھے اور استقبال کرنے والے دور ہی سے نظر آ رہے تھے۔ طغرل خان کا خیر مقدم گولیاں چلا چلا کر کیا گیا تھا۔ کچھ زیادہ ہی سرگرمی دکھائی جا رہی تھی۔ طغرل خان نے بھی اسی بات کو محسوس کیا۔ یہ سب تو ہم سے بھی زیادہ خوش معلوم ہو رہے ہیں۔ طلائی خان، ہاں طغرل خان، کیوں نہ ہوں، سب ہمارے ساتھی ہیں۔ طغرل خان پہاڑوں میں داخل ہوا اور اس کے بعد یہ خوشخبری ایک دوسرے کو سنائی جانے لگی کہ طغرل خان تاج پوشی کر کے آ رہا ہے اور اب اسے پہاڑی بستیوں میں سب سے بڑا شہنشاہ تسلیم کر لیا جائے گا۔ بدر خان آگے بڑھا اور اس نے طغرل خان کے سامنے سر خم کرتے ہوئے کہا، عظیم سردار، عظیم شہنشاہ، اگر تو وادی شیربانہ میں اپنے سر پر تاج رکھ کر واپس آیا ہے تو یہاں ہم نے بھی تیرے لیے ایک ایسے تاج کا انتظام کیا ہے جسے دیکھ کر تو حیرت اور خوشی سے پھولا نہ سمائے گا۔ تاج صرف ایک ہوتا ہے بدر خان، تو شاید بے وقوف ہو، تاج کی اہمیت نہیں جانتے۔ ایک شہنشاہ، ایک تاج، بھلا وہ کون سا دوسرا تاج ہے جو تم نے ہمارے لیے خریدا ہے؟ میرے دلیر سردار، تو اس تاج کی حیثیت اور اہمیت کو تسلیم کرے گا۔ جا پہاڑی غاروں میں جا، بہت سے لوگ تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ جا دیکھ، اور میں نے اگر غلط کہا تو مجھے آ کر اس کی سزا دے۔ طغرل خان نے ایک کہا لگایا، طلائی خان دیکھ، یہ شیر کوہ کا بے وقوف شاید پاگل ہو گیا ہے۔ چل ذرا دیکھیں تو صحیح وہ کون سا تاج ہے جس کے لیے یہ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے۔ طلائی خان بھی ہنستا ہوا گھوڑے سے نیچے اترا، شیرم بھی ساتھ ساتھ تھا۔ طغرل خان اپنی رہائش گاہ کے غاروں کی جانب چل پڑا۔ باہر تمام انتظامات کیے جا رہے تھے۔ لوٹا ہوا مال اس جگہ پہنچایا جا رہا تھا جہاں مال خانہ بنایا گیا تھا۔ طغرل خان اس سرنگ میں داخل ہو گیا، آگے بڑھا اور پھر اس بڑے سے ہال میں داخل ہو گیا جہاں دائی ماں ایک چھوٹے سے منع کو لیے ہوئے کھڑی تھی۔ خانہ، بیٹا مبارک ہو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ طغرل خان کے قدم ٹھٹک گئے۔ اس نے حیرت سے پہلے طلائی خان اور پھر شیرم خان کو دیکھا اور پھر دائی سے مخاطب ہوا، کیا ہے تیرے پاس؟ وہ عظیم شے جسے دیکھ کر تو خوشی سے پھولا نہ سمائے گا۔ اے بڑھیا، میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں، کیا ہے تیرے پاس؟ وقت سے پہلے زندگی ختم کرنا چاہتی ہے اپنی؟ طغرل خان غضبناک ہو گیا۔ تیرا بیٹا ہے طغرل خان، زرنگاہ نے تیرے لیے ایک بیٹے کو جنم دیا ہے۔ دائی نے سہمے ہوئے انداز میں کہا، کیا بکواس کر رہی ہے بڑھیا، گردن مروڑ کر پھینک دوں گا تیری۔ یہ کیا بک رہی ہے طلائی خان؟ میں اس بوڑھی عورت کے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ یہ انہیں شمار بھی نہ کر سکے گی۔ کیا ہو رہا ہے ان غاروں میں؟ یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہوگا۔ میں نے پہلے ہی تم سے کہا تھا طلائی خان، زرنگاہ کو قتل کر کے پہاڑوں میں پھینک دو۔ یہ کیا حماقت ہے، تم لوگوں نے میری بات نہیں سنی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اب یہاں ان پہاڑوں میں بچے جنم دیے جائیں گے، زنان خانے بن جائیں گے جگہ جگہ، ہر شخص صاحب اولاد ہو جائے گا، اپنے بچوں کو کھلایا کرے گا، اور پہاڑوں میں ڈاکے ڈالنے والے کون ہوں گے؟ ان بچوں کے باپ؟ ہرگز نہیں۔ شیرم خان، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اسے قتل کرو اور اس کی لاش کو پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پر رکھ دو تاکہ یہ وہیں سوکھ سڑ جائے۔ یہاں ان پہاڑوں میں اس حماقت کو بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس کے منہ سے مارے غصے کے جھاگ نکل رہے تھے۔ کالے گھوڑے والی سے کہو اب اس کی زندگی کا آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ بیٹوں کو جنم دے گی وہ میرے لیے، میرے نام سے منسوب کرے گی۔ اس بلی کے بچے کو لاؤ سامنے، لاؤ اسے، میں خود اس کے ٹکڑے کر کے اس کے حوالے کیے دیتا ہوں تاکہ وہ آئندہ ایسی کوئی جرت نہ کر سکے۔ طغرل خان نے خنجر کھینچ لیا تھا۔ غار میں ہولناک سناٹا پھیل گیا۔ دائی ماں کا بدن تھر تھر کانپنے لگا۔ اندر غار میں زرنگاہ نیم بے ہوشی کسی کیفیت میں مسحری پر پڑی ہوئی تھی۔ طغرل خان نے آگے بڑھ کر دائی کا گریبان پکڑ لیا۔ سامنے کر میرے اس بچے کو۔ دائیا نے لرزتے ہاتھوں سے بچے کے چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ طغرل خان کی آنکھوں میں خون چھلک رہا تھا۔ اس نے خنجر بلند کیا لیکن بچے کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس نے خنجر والا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ اس کی پھٹی پھٹی آنکھیں بچے کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ حیرانی سے منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ جادو ہے یہ تو جادو ہے۔ ارے واہ! طلائی خان، شیرم خان، ادھر آؤ۔ او لنگڑے، کہاں مر گیا تو؟
تیمور ادھر آ، دیکھ دیکھ کیسا جادو ہے یہ، دیکھ تغرل خان کیا ہو گیا، وہ سمٹ کر اس بوڑھی کی آغوش میں آ گیا ہے۔ ارے اس کا چہرہ، یہ تو مجھے اپنا ہی چہرہ معلوم ہوتا ہے، بالکل میری طرح ہے، کیسے ہوا یہ میری طرح، یہ کیا چالاکی ہے؟ او تیمور، میں تیری گردن اس سے پہلے اتاروں گا، ادھر آ میرے نزدیک آ، یہ دیکھ یہ دیکھ یہ۔ تیمور تیزی سے آگے بڑھا، اس نے بچے کو دائیا کی گود سے لیا، اسے دیکھتا رہا، اور پھر اس کا قہقہا فضا میں بلند ہو گیا۔ ننھا تغرل خان، تغرل خان، یہ تیرا عکس ہے، تیری تصویر ہے یہ تو ہے، یہ تیرا ماضی ہے، یہ ماضی کا تو ہے، اس کے ہاتھ میں جو رائفل ہوگی اس کی کوئی بھی گولی خطا نہیں ہوگی۔ تغرل خان، یہ تو تیری زندگی کی طوالت ہے، پہاڑوں کا شہنشاہ بوڑھا ہو جائے گا، اور پھر لوگ اس کے بڑھاپے سے فائدہ اٹھا کر اس کی طرف دوڑیں گے، اس کے کمزور بازو ان لوگوں کی قوت کو برداشت نہ کر سکیں گے، لیکن اس وقت کے لیے یہ اس دنیا میں آ گیا ہے، نیا تغرل خان، پہاڑوں کا نیا شہنشاہ، جسے تو تربیت دے گا، اپنا روپ دے گا، اور جب یہ تیرا پرتو لے کر، تیرا عکس لے کر ان کے سامنے جائے گا تو ان کے دل لرز اٹھیں گے۔ تیمور کی باتیں سن کر تغرل خان نے حیرت سے بچے کی طرف دیکھا، خنجر اپنی پیٹی میں اڑسا اور دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر بچے کو گود میں لے لیا۔ اس کے چہرے پر اب بھی شدید حیرت کے آثار تھے۔ مگر میں یہاں کہاں سے آ گیا؟ کمال ہے، واقعی کمال ہے، یہ چالاک سیاہ گھوڑے والی تو اس بار واقعی اپنی جادوگری دکھا گئی۔ تغرل خان کا قہقہا فضا میں بلند ہوا۔ تیمور ہنسنے لگا، پھر طولائی خان اور شیرم کو بھی ہنسی آ گئی۔ تھوڑی دیر میں غار میں قہقہے ہی قہقہے گونج رہے تھے۔ دائی ماں کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو ٹپک رہے تھے۔ اندر زرنگا اپنی جگہ سجدہ ریز تھی، اس کے بچے پر آئی ہوئی مصیبت لمحوں میں ٹل گئی تھی، ورنہ کون روک سکتا تھا تغرل خان کو؟ وہ اب بھی بچے کو ہاتھوں میں اٹھائے قہقہے لگا رہا تھا، پھر اسے اسی طرح سمیٹے ہوئے غار سے باہر نکل آیا۔ یہ مجھے اچھا لگا ہے طولائی خان، اگر میں اس کی صورت نہ دیکھتا تو شاید اسے ہلاک کر دیتا، مگر یہ اچھا نہ ہوتا۔ اوہ تیمور، بڑی کھوپڑی والے، ذرا سامنے آ، میرے قریب آ۔ تغرل خان نے اسے اشارہ کیا اور تیمور قریب آ گیا۔ تو نے کہا تھا کہ یہ مستقبل کا میں ہوں، لیکن مستقبل کے اس شہنشاہ کا نام کیا ہے تیمور خان؟ شہنشاہ خان، تیمور نے جواب دیا، اور تغرل حیرت سے سب لوگوں کی طرف دیکھنے لگا۔ واہ واہ، دیکھا تم نے اس بڑے سر والے کو، اس نے آج ہی سے شہنشاہ بنا دیا، میری شہنشاہی دوہری ہو گئی، اب پہاڑوں میں دو شہنشاہ ہیں، ایک تغرل خان اور دوسرا تو ہی ہے شہنشاہ، سمجھے تم لوگ؟ میرے بیٹے کا نام آج سے شہنشاہ خان ہے، تم سب اسے شہنشاہ کہو گے۔ پہاڑوں میں ایک بار پھر فائروں کی گونج سنائی دینے لگی، لوگ خوشی سے قہقہے لگا رہے تھے، مستقبل کا شہنشاہ زندہ باد۔ لوگوں نے نعرے لگائے، معصوم بچہ یہ شور شرابہ سن کر منہ بسورنے لگا، اور پھر اس کے رونے کی آواز فضا میں ابھری۔ تغرل خان اسے پیار سے چوم رہا تھا، خاموش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور طولائی خان مانی خیز نگاہوں سے لنگڑے تیمور کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے تیمور کو آنکھ سے اشارہ بھی کیا اور تیمور نے فوراً ہی گردن ہلا دی۔ تغرل خان دیر تک اسے بہلاتا رہا، لیکن اب بچہ زور زور سے رونے لگا تھا۔ تغرل خان پریشان ہو گیا۔ او یہ کیوں رو رہا ہے؟ کیوں رو رہا ہے یہ؟ اسے خاموش کراؤ، یہ کیا بات ہے؟ یہ شہنشاہ بننے کے بعد بھی رو رہا ہے، یہ بھوکا ہے تغرل خان، تو اس کے سامنے غذا کے انبار لگا دو۔ ایک شہنشاہ کو بھلا کس چیز کی کمی ہے؟ اس کی غذا بھی اس کی ماں کا دودھ ہے۔ ماں کا دودھ؟ تغرل خان چونک پڑا۔ ہاں، ننھا سا بچہ ماں کے دودھ پر ہی زندہ رہ سکتا ہے، اسے دنیا کی کوئی غذا دے دو، وہ اس کے لیے موت کا پیغمبر تو بن سکتی ہے، لیکن ماں کا دودھ نہیں۔ کیا بکواس کرتے ہو؟ موت کا نام میرے سامنے نہ لو، یہ مجھے بہت اچھا لگا ہے، اس کے لیے کوئی بری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں میں۔ نہیں تغرل خان، ہم تو تجھے صرف اس کی خوراک کے بارے میں بتا رہے ہیں، جا اسے زرنگاہ کے پاس لے جا، وہاں جا کر خاموش ہو جائے گا۔ مگر زرنگاہ، جس طرح تو اس کا باپ ہے تغرل خان، اسی طرح زرنگاہ اس کی ماں ہے۔ تغرل خان غضبناک ہو گیا۔ لنگڑے، اگر تو اس کمی کا شکار نہ ہوتا تو ایک پروقار انسان ہوتا، بار بار تو راہ سے بھٹکنے لگتا ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے تغرل خان؟ اس کی ماں بھی تو ہے، جا اسے اس کی ماں کے پاس لے جا، اور پھر دیکھ تماشا،
اور اگر نہیں تو پھر اسے خاموش کر کے دکھا۔ طغرل خان تیمور کو گھورتا رہا، پھر اس نے بچے کی طرف دیکھا، وہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ اس نے غرائے ہوئے لہجے میں کہا، اوئے چل، کیوں مرا جا رہا ہے؟ وہ بچے کو لیے اندرونی حصے کی جانب چل پڑا۔ تولائی خان اور تیمور کے ہونٹوں پر طمانینت آمیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ طغرل خان شاید پہلی بار بذات خود اپنے پیروں سے چل کر اس جگہ پہنچا تھا جہاں زرنگاہ قیام پذیر تھی۔ دائی ماں زرنگاہ کے پاس بیٹھی تھی۔ زرنگاہ نے طغرل کو دیکھا تو اس کا چہرہ خوشی سے گلنار ہو گیا۔ بچہ طغرل خان کی آغوش میں تھا۔ دائی ماں نے خاموشی سے باہر کی جانب قدم اٹھا دیے اور زرنگاہ کھڑی ہو گئی۔ اس نے گردن خم کرتے ہوئے کہا، خوش آمدید، خوش آمدید۔ میں تیرے پاس نہیں آیا زرنگاہ، یہ مجھے یہاں لایا ہے۔ یہ پہاڑوں کا شہنشاہ، میرا بیٹا۔ پہاڑوں کے اس شہنشاہ اور طغرل خان کے بیٹے کا شکریہ۔ اس کا نام شہنشاہ خان ہے۔ شہنشاہ خان کا شکریہ، زرنگاہ نے آنسو بھری آواز میں کہا، اور طغرل خان پریشان سی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ مسلسل روئے جا رہا ہے، کس طرح چپ ہوگا یہ؟ تمہاری اجازت ہو تو میں اسے چپ کرا دوں؟ یہ ضروری ہے، میں اسے ذرا سی دیر میں بہت چاہنے لگا ہوں۔ اس بچے نے مجھے چوہا بنا دیا ہے، میرے دل میں محبت پیدا کر دی ہے اس نے۔ اسے خاموش کر زرنگاہ، اس کا رونا مجھے اچھا نہیں لگ رہا، غصہ نہیں آ رہا مجھے، بس دکھ ہو رہا ہے، اس کی یہ تکلیف دور کر۔ زرنگاہ نے بچے کو گود میں لیا اور رخ بدل کر بیٹھ گئی۔ طغرل خان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن میں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے۔ بچہ فوراً خاموش ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد زرنگاہ نے اٹھ کر احترام سے بچہ دونوں ہاتھوں پر رکھ کر طغرل خان کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے دوبارہ اسے گود میں لیا اور چومتا ہوا باہر نکل آیا۔ زرنگاہ کی آنکھیں فرط مسرت سے بھیگ گئی تھیں۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اور دعائیہ انداز میں بولی، میرے معبود، طغرل خان کے اس وقار کو قائم رکھنا۔ تیرا شکریہ میرے معبود، تیرا شکریہ۔ طغرل خان کو شہنشاہ کیا ملا، اس کی تو دنیا ہی تبدیل ہو گئی تھی۔ دن رات بچے کو اپنے پاس رکھتا۔ جب بھی وہ روتا اسے گود میں لیے ہوئے زرنگاہ کے پاس آ جاتا۔ اب وہ ایک طرح سے زرنگاہ کا محتاج ہو گیا تھا۔ زرنگاہ بھی اس کی پذیرائی کے لیے تیار رہتی تھی۔ ماں تھی، اس کے دل میں بھی آرزو تھی کہ بچے کو سینے سے چمٹا کر سلائے، لیکن اس نے اپنی تمام آرزوؤں کو اپنے سینے میں دفن کر لیا تھا اور صرف طغرل خان کی خوشیوں کے لیے ہر وہ کام کر رہی تھی جو اسے پسند تھا۔ طغرل خان کو اب بار بار زرنگاہ کے پاس آنا پڑتا تھا۔ وہ اپنی دھن میں مست تھا۔ کچھ دنوں کے لیے وہ اپنی تمام سرگرمیاں ترک کر کے بچے میں ہی کھو گیا تھا۔ تولائی خان، شیرم خان اور خاص طور سے لنگڑا تیمور بہت خوش تھے کہ کم از کم زرنگاہ کے عذاب کا دور ختم ہو گیا جو اس کے لیے روح فرسا بنا ہوا تھا۔ ان لوگوں کا یہ خیال غلط نہیں تھا۔ اس وقت زرنگاہ بچے کو اپنے سینے سے لپٹائے بیٹھی تھی اور طغرل خان اس سے کچھ فاصلے پر اپنے خنجر کی نوک سے پتھر پر کچھ کھرچ رہا تھا۔ اس نے گردن گھما کر زرنگاہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، تجھے کیسا لگتا ہے یہ بچہ؟ بہت اچھا، بہت پیارا طغرل خان، اس لیے کہ یہ تیرا ہم شکل ہے، اس میں تیری صورت نظر آتی ہے مجھے۔ طغرل خان چونک پڑا، اس میں تجھے میری صورت نظر آتی ہے اور تو اسے اچھا کہہ رہی ہے؟ ہاں، کیوں؟ میں طغرل خان ہوں، سیاہ گھوڑے والی، میں طغرل خان ہوں۔ میرا تیرا تو ازلی بیر تھا، میری تیری دشمنی تو مثالی حیثیت رکھتی تھی۔ اتفاق کی بات ہے طغرل خان کہ تم نے لفظ تھی کا استعمال کیا ہے۔ یہ کیوں کیا؟ میرے اور تمہارے درمیان اب دشمنی نہیں ہے؟ میں ہارے ہوئے دشمن سے کبھی دشمنی نہیں کرتا۔ پھر کیا کرتے ہو طغرل خان؟ میرا مطلب ہے دشمنی نہیں کرتا۔ پھر کیا کرتے ہو طغرل خان؟ زرنگاہ نے اسی انداز میں سوال کیا۔ عجیب بات کر رہی ہے تو۔ نہیں، جب دشمنی نہیں کی جاتی تو پھر دوستی کی جاتی ہے۔ ضروری ہے کیا؟ ہاں خان، دو چیزیں ہی تو ہیں، دشمنی یا دوستی، سیاہ یا سفید۔ جب سیاہی ختم ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اب سفیدی کا راج ہے، زرنگاہ نے معنی خیز لہجے میں کہا، اور طغرل خان کہا مار کر ہنس پڑا۔ ہاں، سیاہی ختم ہو گئی۔ 5 سیاہ گھوڑے 5 سفید گھوڑے والوں کے مقابلے پر آئے تھے۔ سیاہ گھوڑے فنا ہو گئے، سیاہی ختم ہو گئی۔ گوندل خان کی بیٹی، تو نے یہ بات بالکل سچ کہی، سیاہی ختم ہو گئی۔ سیاہی ختم ہو گئی نا طغرل خان؟ سیاہی نفرتوں کا عکس تھی،
اور جب نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں تو دشمنی بھی ختم ہو جاتی ہے، اور جب دشمنی ختم ہو جاتی ہے تو پھر دوستی شروع ہوتی ہے، دوستی جو سفیدی کا دوسرا نام ہے۔ تغرل خان حیرت بری نظروں سے زرنگاہ کو دیکھتا رہا اور پھر کہا مار کر ہنس دیا، واہ، عمدہ بات کہی تو نے، واقعی سیاہی ختم ہو گئی، سفیدی زندہ ہے، سفید گھوڑے زندہ ہیں، سیاہ گھوڑے ختم ہو گئے، خرم شاہ مارا گیا اور اب وہ زرنگاہ ہے۔ ہاں، زرنگاہ تیری غلام، تیری خادمہ، تیرے بچے کی ماں، پہاڑوں کے شہنشاہ کی ماں۔ لفظ ماں تو بہت قیمتی ہوتا ہے زرنگاہ، کاش میں بھی وہی ماں ہوتی جسے قیمتی کہا جاتا، زرنگاہ نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، اور تغرل خان کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ وہ خاموشی سے زرنگاہ کی صورت دیکھتا رہا، ایک لمحے میں جانے کیا کیا خیالات اس کے ذہن میں آئے تھے۔ اسے اپنی ماں یاد آ گئی، بہنیں یاد آ گئیں، زارق خان، راول خان اور جوزفائن یاد آ گئے۔ انہی لوگوں نے ہی تو اسے ماں کی طرح محبت اور باپ کی شفقت سے محروم کیا تھا۔ اس کے دل میں پہلی بار زرنگاہ کے لیے رحم کا جذبہ پیدا ہوا۔ بے شک زرنگاہ اسی طرح شہنشاہ کی ماں ہے جس طرح زارق خان کی بیوی میری ماں تھی۔ میں اسی طرح شہنشاہ کا باپ ہوں جس طرح زارق خان میرا باپ تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ زرنگاہ تو بے قصور ہے، لیکن وہ خرم شاہ بن کر میرے مقابلے پر کیوں آئی تھی؟ تب تغرل خان نے زرنگاہ کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا وہ تیری غلطی نہ تھی؟ میرا شوہر، میرا محبوب، میرا مالک اگر اسے میری غلطی کہتا ہے تو میں اس غلطی کو تسلیم کرتی ہوں۔ نہیں تو خود سوچ، کیا تو میرے مقابلے پر آ سکتی تھی؟ نہیں خان، اگر میں تمہارے مقابلے پر آ سکتی تو آج بھی تیرے مدِ مقابل نہ ہوتی۔ ٹھیک کہا تو نے، تغرل خان کا کوئی ثانی ان پہاڑوں میں نہیں ہے۔ کون ہے جو میرے سامنے آ کر میرا راستہ روکے؟ زرنگاہ، تو نے ایسا کیا کیا؟ تجھے اپنی غلطی کا احساس ہے؟ کیا تو پشیمان ہے؟ ہاں میرے محبوب، میں پشیمان ہوں۔ اگر یہ بات ہے تو میں تیری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا سکتا ہوں، میں تیری ان غلطیوں کو بھول سکتا ہوں۔ کل صبح میں جو کچھ بھی تجھ سے کہوں تجھے وہ کرنا ہے۔ تو مجھے کل صبح تک کی آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے تغرل خان؟ اب اور اسی وقت کہہ، یہی وقت مناسب ہے، مجھے بتا تیرے حکم کی تعمیل میں کیا میں اپنی گردن پر خنجر پھیر لوں؟ نہیں نہیں، مجھے تیری ضرورت ہے، اس بچے کو تیری ضرورت ہے، ورنہ شہنشاہ پروان کیسے چڑھے گا؟ کل صبح تک کا انتظار کر، تغرل خان نے کہا، اور اس بار وہ بچے کو زرنگاہی کے پاس چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ یہ اس کا پہلا قدم تھا، اور زرنگاہ وہ محبت سے اپنے بیٹے کو چوم رہی تھی۔ میرے بچے، میرے لال، شاید تو میری تمام مشکلات کا حل ہے۔ دوسری صبح تولائی خان اور شیرم خان کو ایک حکم ملا، 5 سیاہ گھوڑے کا بندوبست کیا جائے۔ سیاہ گھوڑوں کی کمی نہیں تھی، 5 سیاہ گھوڑے مہیا کر دیے گئے، اور تغرل خان زرنگاہ کے پاس پہنچ گیا۔ زرنگاہ، میرے ساتھ آؤ۔ زرنگاہ خاموشی سے اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لی۔ تغرل اسے لیے ہوئے باہر نکل آیا، اور پھر اس نے ایک رائفل زرنگاہ کے ہاتھ میں دی اور باری لہجے میں بولا، ان 5 گھوڑوں کو گولی سے اڑا دو۔ زرنگاہ نے ایک نظر تغرل خان کی صورت پر ڈالی۔ زیرک عورت تھی، ہر چیز کو سمجھتی، جانتی تھی کہ تغرل خان جنونی فطرت کا مالک ہے، اس کی طبیعت میں ایک وحشت ہے، اور اس وحشت کو اسی طرح ختم کیا جا سکتا ہے کہ اس کے حکم کی تعمیل کی جائے۔ تیمور، جو صورتحال کو کسی حد تک سمجھ گیا تھا، آگے بڑھا اور اس نے راستہ صاف کر دیا۔ زرنگاہ نے رائفل کا گھوڑا چڑھایا اور 5 گھوڑے یکے بعد دیگرے اس کی گولیوں کا شکار ہو گئے۔ تیمور آگے بڑھا اور اس نے آہستہ سے زرنگاہ کے کان میں کہا، اب یہ رائفل تغرل خان کے قدموں میں رکھ دو زرنگاہ، اور اس سے کہو کہ خرم شاہ تمہارے سامنے ہتھیار ڈالتا ہے اور اپنی غلطی کے لیے معافی کا خواستگار ہے۔ زرنگاہ آگے بڑھی، اس نے رائفل جھک کر تغرل خان کے قدموں میں رکھ دی اور آہستہ سے بولی، پہاڑوں کے شہنشاہ، تیری شہنشاہی تجھے مبارک۔ گلاب خیل کا بیٹا خرم شاہ اپنی شکست کا اعتراف کرتا ہے اور تیرے سامنے ہتھیار ڈالتا ہے۔ تغرل خان نے تیزی سے جھک کر زرنگاہ کے دونوں بازو پکڑے اور اسے سیدھا کھڑا کر دیا۔ اس نے زرنگاہ کا سر اپنے شانوں سے لگا لیا اور پھر پہاڑوں میں اس کی پاٹدار آواز گونجنے لگی، تغرل خان کے گروہ کے لوگوں، پہاڑوں کے شہنشاہ کے ساتھیوں، گوندل خان کی بیٹی زرنگاہ پہاڑوں کی ملکہ ہے، پہاڑوں کے شہنشاہ کی بیوی زرنگاہ تمہاری نئی خانم، اس کے نام پر جشن مناؤ، فائرنگ کرو۔
زرنگاہ کی ہچکیاں بند گئیں۔ تغرل خان نے اسے اور قریب کر لیا۔ آج سے میرے اور تیرے درمیان نفرتوں کے تمام رشتے ختم ہو گئے۔ زرنگاہ میں تیرا شاہ دل ہوں، تیرا تغرل خان ہوں۔ زرنگاہ کی آنکھیں جھک گئیں۔ ان آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے مسلسل ٹپک رہے تھے۔ چلو خانم، اندر چلو، ہمارا بچہ دائی ماں کے پاس ہے، چلو اسے دیکھیں کہیں وہ رو نہ رہا ہو، تغرل خان نے کہا اور زرنگاہ کے شانے پکڑے ہوئے غار کے دہانے کی جانب بڑھ گیا۔ لڑکے کی حالت بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ ابتدائی چند روز تو اس نے سخت وحشت کے عالم میں گزارے۔ ہوش آتا تو دہشت بھرے انداز میں چیخنا شروع کر دیتا اور عجیب عجیب باتیں کرتا، لیکن محبت کرنے والی معصوم سیرت فرخانہ، اس کی بیٹیاں اور راول خان کے سلوک نے رفتہ رفتہ اس کی ذہنی حالت معتدل کرنی شروع کر دی۔ اب اس کی وحشت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے جب وہ کسی کی آہٹیں سن کر چیخنے لگتا تھا تو راول خان کو یہ احساس ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا ہی درندگی کا سلوک کیا جاتا ہوگا کہ انسانی قدموں کی آہٹ اسے چیخنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ایک شام جب راول خان اپنے معمولات سے فارغ ہونے کے بعد گھر پہنچا تو فرخانہ نے اسے بتایا آج اس نوجوان کی حالت کافی بہتر ہے۔ اس نے فرخانہ سے کچھ سوالات بھی کیے ہیں۔ راول خان چونک پڑا۔ ہاں، وہ پوچھنے لگا کہ میں کہاں ہوں، تم لوگ کون ہو؟ ویسے اس کے انداز میں نرمی پائی جاتی ہے۔ غالباً اس کی ذہنی حالت ٹھیک ہو گئی ہے اور اسے اپنی اس دیوانگی کے عالم کے واقعات بھی یاد ہیں، یعنی ہماری محبتوں کے واقعات۔ اس نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ ہم لوگ اس کی تیمارداری کیوں کر رہے ہیں، ہم کون ہیں؟ میں ذرا نہا لوں پھر ہم دونوں اس کے پاس چلتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں اس سے ایک عجیب سی محبت کا احساس ہوتا ہے۔ ہاں، اس کی وجہ اس کے معصوم خد و خال ہیں۔ بہت ہی خوبصورت لڑکا ہے، جانے کون ہے؟ غسل وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد راول خان نے قہوہ پیا اور فرخانہ کے ساتھ اس پوشیدہ حصے میں پہنچ گیا جہاں نوجوان کی رہائش گاہ بنائی گئی تھی۔ نوجوان زمین پر بیٹھا ناخن سے لکیریں کاٹ رہا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر اس نے گردن اٹھائی، لیکن اب اس کے انداز میں کوئی وحشت نمودار نہیں ہوئی تھی۔ راول خان نے نوجوان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر آہستہ سے بولا، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ شاید میں ٹھیک ہو گیا ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ تم ٹھیک تو پہلے بھی تھے، بس کسی خوف کا شکار تھے۔ نہ جانے کون سا خوف تمہارے ذہن میں جاگزی ہے۔ اگر تمہاری ذہنی حالت بہتر ہے نوجوان تو مجھے اپنا نام بتاؤ۔ میرا نام شمروز خان ہے، اور اس نے کہا اور راول خان خوشی سے اچھل پڑا۔ اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ نوجوان کی ذہنی کیفیت واپس آ گئی ہے اور اب وہ عالم جنون سے نکل آیا ہے۔ بڑا خوبصورت نام ہے۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ بستی شاہ گڑھی کا۔ اوہ، راول خان کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہو گئیں۔ اس نے آہستہ سے کہا، بستی شاہ گڑھی میں کسی خاص آدمی سے تعلق رکھتے ہو؟ میں شاہ گڑھی کی خانم شہبانو کا بیٹا ہوں۔ میرا باپ شاہ ابراہیم اس بستی کا سردار تھا۔ وہ شکار کھیلتے ہوئے پہاڑی سے نیچے گر کر ہلاک ہو گیا۔ تب میری ماں شہبانو نے بستی کی سرداری سنبھال لی، لیکن ہمارے دشمن یہ بات پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی عورت بستی کی سردار بنے، مگر شہبانو کے سامنے ان میں سے کسی ایک کی نہیں چلتی۔ وہ 1000 مردوں پر بھاری ہے۔ تم سے دشمنی کا آغاز کیوں کیا گیا بیٹے شمروز؟ وہ جانتے تھے کہ صرف میں ہوں جو ان کی امیدوں پر پانی پھیر سکتا ہوں۔ وہ جانتے تھے کہ جب بھی وہ کبھی میری ماں کے خلاف بغاوت کریں گے، وہ مجھے سردار کی حیثیت سے منظر عام پر لے آئے گی۔ چنانچہ انہوں نے مجھے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے رات کو سوتے ہوئے مجھے اغوا کیا۔ جب آنکھ کھلی تو میں پہاڑوں میں ایک ایسی جگہ موجود تھا جہاں دلدل کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ بو مجھے دیوانہ کیے دیتی تھی، لیکن میں نہ جانے کس کس طرح اپنے حواس پر قابو پائے رکھا۔ پھر وہ مجھے اذیتیں دینے لگے۔ وہ مجھے تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتے تھے۔ انہوں نے شاید مجھے اس لیے زندہ رکھا تھا کہ اگر کبھی شہبانوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ میں ان کے قبضے میں ہوں اور وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کرے تو وہ اسے میری موت کی دھمکیاں دے کر خاموش کرا دیں۔ انہوں نے یہ الفاظ مجھ سے بھی کہے تھے۔ کیا تم انہیں جانتے ہو؟ صورت سے جانتا ہوں، ان میں سے کسی کا نام مجھے نہیں معلوم۔ اس کا مقصد ہے کہ تم بستی شاہ گڑھی کے تمام لوگوں کو ان کے نام سے نہیں جانتے۔ اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف سامنے آتے ہیں، ان سے تعارف نہیں ہوتا، شمروز خان نے بتایا۔ راول خان تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے کہا،
شمروز خان: کیا تمہاری ماں شہبانو تمہارے لیے بے چین نہ ہوگی؟ بالکل ہوگی۔ کیا بستی کے لوگ تمہاری ماں کو خانم کی حیثیت سے پسند نہیں کرتے؟ نہیں محترم، ایسی بات نہیں ہے۔ میری ماں کے چاہنے والے بستی کے چپے چپے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر ان کی مدد میری ماں کو حاصل نہ ہوتی تو شاید وہ اپنی سرداری قائم نہ رکھ سکتی، لیکن وہ انتہائی مضبوط لوگوں کے درمیان ہے اور بہت کامیابی سے اپنے فرائض انجام دے رہی ہے۔ بس اب اس کے سینے میں ایک زخم ہوگا، میرا زخم۔ میں جانتا ہوں کہ میری ماں میرے لیے کس قدر بے چین ہوگی۔ تم ان کے درمیان سے فرار کس طرح ہوئے؟ موقع مل گیا تھا۔ میں ہمیشہ ہی موقع کی طاق میں رہتا تھا۔ پہرے دار بے پرواہ تھا، اس نے میرے قید خانے کا تالا کھول کر مجھے غذا فراہم کی تھی اور چابی اس انداز سے تالے میں گھمائی کہ تالا بند نہ ہو سکا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے تالا کھولا اور نکل بھاگا۔ دشمن میرے تعاقب میں تھے، انہوں نے مجھ پر گولیاں چلائیں اور میں زخمی ہو گیا، لیکن زخمی ہونے کے بعد میں گھوڑے کی پشت سے چمٹ گیا تھا۔ شمروز خان: تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تم دشمنوں کے چنگل سے نکل آئے۔ اطمینان رکھو، میں تمہیں تمہاری ماں شہبانو کے پاس پہنچا دوں گا، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ گلشیر خان کون ہے؟ راول خان کے اس سوال پر شمروز کی آنکھیں تعجب سے پھیل گئیں۔ کون سے گلشیر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بستی شاہ گڑھی کا گلشیر خان، جسے سب لوگ جانتے ہیں۔ وہ میرا ماموں ہے، سگا ماموں۔ مگر تم نے اس کے بارے میں سوال کیوں کیا؟ راول خان ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا تھا، اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، نہیں، میں نے ایک گلشیر کا نام سنا تھا جو بستی شاہ گڑھی کا رہنے والا ہے، بس اسی لیے تم سے اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ اگر تمہاری اطلاع تمہارے ماموں کو دے دی جائے تو کیا وہ رازداری کے ساتھ تمہیں اپنی تحویل میں لے لے گا؟ کیوں نہیں، میری ماں کا ایک ہی بھائی ہے۔ راول خان کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن اس نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا۔ ابھی وہ شمروز خان کو اس بارے میں بتا کر دہشت زدہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شمروز کے پاس سے نکل آئے۔ فرخانہ سوالیہ انداز میں راول خان کو دیکھ رہی تھی۔ فرخانہ، چپے چپے پر سازشوں کے جال پھیلے ہوئے ہیں۔ میں فقیرانہ گفتگو نہیں کروں گا۔ اس شخص کے سامنے میں نے جس کا نام لیا ہے وہ اس کا سگا ماموں ہے، لیکن کیا تم اس بات پر یقین کرو گی کہ وہی اس کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہی اس کے قتل کے درپے ہے؟ فرخانہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا کہہ رہے ہو خانہ؟ ہاں، یہ بے ہوش تھا، لیکن اس شام جو شخص اس کا تعاقب کر کے اسے ہلاک کر دینا چاہتا تھا اس کا نام گلشیر ہی تھا، اور جاتے ہوئے وہ مجھے ہدایت دے گیا تھا کہ اگر اس کی لاش دستیاب ہو جائے تو میں اسے ضرور اطلاع دے دوں۔ فرخانہ نے جواب میں کچھ نہیں کہا، خاموشی سے اپنے شوہر کو تکتی رہی۔ دوسرا دن معمول کے مطابق تھا۔ کسی بھی سلسلے میں کوئی جلد بازی کرنا راول خان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اب اسے اس زمانے کا اچھی طرح تجربہ ہو چکا تھا۔ وہ کوئی بھی غلط کام کر کے اپنے اہل خاندان کے لیے مصیبتیں نہیں خرید سکتا تھا۔ گو دوپہر کافی گرم تھی۔ راول خان نے اسی سمت سے جو سامنے سے گزر کر اس طرف آئی تھی بہت سے گھڑ سواروں کو دیکھا اور چونک پڑا۔ گھڑ سواروں کی تعداد 60-70 کے قریب تھی اور وہ برق رفتاری سے اسی طرف آ رہے تھے۔ راول خان کا ماتھا ٹھنکا، اس نے گہری نگاہوں سے ان کا جائزہ لیا، لیکن یہ نہیں اندازہ لگا سکا کہ وہ کوئی باقاعدہ لشکر ہے جو کسی غلط ارادے سے آ رہا ہے یا کوئی قافلہ۔ لیکن یہ قافلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ قافلے کی رفتار ذرا مختلف ہوتی ہے اور اس کا انداز کچھ اور۔ یہ کوئی اور ہی معاملہ تھا۔ وہ آنے والوں کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا اور پھر اس نے ان مسلح قداور جوانوں کو دیکھا جو اعلیٰ نسل کے گھوڑوں پر سوار گلزادہ ہی کی جانب جا رہے تھے۔ پتہ نہیں کہ کون ہیں اور کیا مقصد ہے ان کا۔ جب وہ راول خان کے سامنے سے گزر گئے تو راول خان نے پھرتی سے بھیڑوں کو آوازیں دینا شروع کیں اور بھیڑیں حیران ہو کر منہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگیں۔ وقت سے پہلے ان کے لیے واپسی کا اشارہ تعجب خیز تھا، لیکن وہ اپنے رکھوالے کی وفادار تھیں اور ان کے لیے اس کا اشارہ کافی تھا۔ راول خان نے بھیڑوں کا غلہ جمع کیا اور برق رفتاری سے گلزادہ کی جانب سفر کرنے لگا۔ وہ کافی دیر سے بستی میں پہنچا تھا۔ بھیڑوں کو ان کے احاطے میں داخل کرنے کے بعد وہ سیدھا بستی میں آ گیا۔ بستی میں آنے والوں کے بارے میں چرچے ہو رہے تھے اور انہوں نے راول خان کو بتایا کہ آنے والی شاہ گڑھی کی شہبانو ہے جو غالباً تبر خان سے ملنے کے لیے گئی ہے۔ راول خان کے لیے یہ مشکل کام تھا کہ وہ سیدھا وہاں پہنچ جائے، لیکن اس کی مشکل اس وقت حل ہو گئی جب وہ تبر خان کے بڑے محل کے دروازے پر پہنچا۔
شہ بانو دروازے پر ہی موجود تھی اور وہاں بے شمار افراد جمع تھے۔ اس وقت شہ بانو کہہ رہی تھی، تبر خان تم کتنا ہی انحراف کرو، لیکن وقت یہ ثابت کر چکا ہے کہ تم اپنے بھائی کے انتقام کے لیے دیوانے ہو گئے ہو اور اچھائیاں اور برائیاں نظر انداز کر چکے ہو۔ گلزادہ کے باشندوں، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ اب تبر خان سے کچھ کہنا بیکار ہے۔ اس نے ایک بار اپنے جرم سے انکار کر دیا تو میں جانتی ہوں کہ وہ کبھی اپنے جرم کا اقرار نہیں کرے گا۔ بستی والوں، میں تمہیں حقیقت سے آشنا کرنا چاہتی ہوں۔ شاہ گڑھی ہمیشہ گلزادہ کے لیے بے ضرر رہا ہے۔ ہم نے کبھی گلزادہ کی طرف رخ کر کے ایک بھی گولی نہیں چلائی۔ ہم نے کبھی اس کی سرحدوں کی خلاف ورزی نہیں کی۔ ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ یہاں کے رہنے والوں کو ہمارے ہاتھوں کوئی تکلیف پہنچے۔ بہت پرانی بات ہے، بہت پرانی بات۔ تبر خان کا بھائی زبر خان شاہ گڑھی کے علاقے سے گزر رہا تھا۔ دوسری جانب ہمارے کچھ عزیز جنگلوں میں شکار کھیل رہے تھے۔ گولی اتفاقیہ طور پر ہی زبر خان کے سینے میں لگی تھی اور وہ ہلاک ہو گیا تھا۔ ہم لوگ خود زبر خان کی لاش لے کر بستی گلزادہ آئے اور اظہار افسوس کرتے ہوئے خان کو بتایا کہ یہ صرف اتفاقیہ طور پر ہوا ہے۔ ہم نے اس کے لیے سردار کو ہر وہ جرمانہ پیش کرنے کی کوشش کی جو ہمارے اوپر لاگو کیا جائے۔ اس نے یہ بات اپنے سینے میں رکھ لی۔ وقت گزرتا چلا گیا اور بستی شاہ گڑھی کے خان کا انتقال ہو گیا اور ذمہ داریاں میرے شانوں پر آ پڑیں۔ تبر خان کی موجودگی میں یہ ہمت نہیں کر سکتا تھا کہ بستی شاہ گڑھی کے خلاف کوئی کارروائی کرے، لیکن خان کی موت کے بعد اس نے اپنا انتقام لینے کا فیصلہ کیا اور میرے بیٹے شمروز خان کو اغوا کر لیا گیا۔ بستی کے لوگوں، میں آج بھی تمہارے لیے اپنے دل میں ہمدردی اور محبت کے جذبات رکھتی ہوں، لیکن اس کا یہ اقدام میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ میں اولاد کے غم میں تڑپ رہی ہوں، اور ایک ماں اپنی اولاد کے لیے وہ سب کچھ کر سکتی ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بستی گلزادہ کے لوگوں، تبر خان کو بتاؤ کہ انتقام اس سے لیا جاتا ہے جس سے دشمنی ہوتی ہے۔ میں اسے ایک بھائی کی حیثیت دیتی ہوں اور اس سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ میرے شمروز خان کو واپس کر دے، ورنہ دوسری صورت دونوں قبیلوں کے لیے بھیانک ہوگی۔ میں تم سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں خانم کہ شمروز خان میرے پاس نہیں ہے۔ ارے واہ، جو کام میں نے نہیں کیا اس کی ذمہ داری مجھ پر کیوں عائد کی جا رہی ہے؟ کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس اس بات کا؟ جب میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ شمروز خان میرے پاس نہیں ہے، تو پھر تم مجھ پر کس بنیاد پر یہ الزام لگا رہی ہو؟ کاش ثبوت نہ ملتا مجھے خان، اس ثبوت ہی کی بنا پر تو میں نے اس طرف آنے کا فیصلہ کیا۔ بتاؤ کیا ثبوت ہے؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ تبر خان نے بدستور احمقانہ انداز میں کہا۔ اس کے گفتگو کرنے کا انداز بھی ایسا ہی تھا کہ خواہ مخواہ دوسرے کو غصہ آ جائے۔ شہ بانو نے اپنے آدمیوں کی طرف دیکھا اور لوگوں کے نرغے میں سے ایک شخص نکال کر سامنے کر دیا۔ وہ بری طرح سہما اور ڈرا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ خوف سے، دہشت سے پیلا پڑا ہوا تھا۔ بستی کے لوگوں نے اسے دیکھا اور ان کے منہ سے طرح طرح کی آوازیں نکلنے لگیں۔ راول خان خاموشی سے یہ تمام منظر دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھیں معنی خیز انداز میں اپنے حلقوں میں گردش کر رہی تھیں۔ اس شخص کا نام ولایت خان ہے، اور گلزادہ کے رہنے والوں، یقیناً تم میں سے کچھ نہ کچھ لوگ اسے ضرور جانتے ہوں گے جو ولایت خان کو جانتے ہوں گے۔ کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ تبر خان کہ ولایت خان تمہاری بستی کا آدمی ہے؟ ارے یہ تو میرا ملازم ہے۔ یہ سورج والی پہاڑیوں میں بنے ہوئے قید خانے کا محافظ ہے، اس نے کہا۔ خوب، تو کیا تم یہ بتا سکتے ہو خان کہ سورج والی پہاڑیوں کے قید خانے میں اس وقت کتنے لوگ موجود ہیں؟ میرا مطلب ہے وہ قیدی جنہیں تم نے وہاں رکھا ہے۔ ایک بھی نہیں، ایک بھی نہیں۔ میں کسی کو سزا دینے کا قائل نہیں ہوں۔ میں عموماً لوگوں کو معاف کر دیا کرتا ہوں۔ قید خانہ خالی پڑا ہوا ہے۔ نہیں خان، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ قید خانے میں میرا شمروز قید تھا۔ کیا کہہ رہی ہو شہ بانو؟ شاید تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ بستی والوں، یہ بھی دیکھ رہے ہو تم کہ آنے والوں کے ساتھ، ان کے ساتھ جو اس شخص کے ہم پلہ ہیں، کیا طریقہ گفتگو اختیار کیا جا رہا ہے۔ میں تمہیں بتاؤں بستی والو، یہ شخص اس قید خانے کا محافظ تھا اور شمروز خان اسی قید خانے میں قید تھا۔ شمروز خان کے بارے میں میرے آدمی تحقیقات کرتے پھر رہے تھے اور اس کا سراغ لگاتے پھر رہے تھے، اور اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ شمروز سورج والی پہاڑیوں کے قید خانے میں قید ہے اور اسے قید کرنے والا تبر خان ہے۔ تو میں نے اپنے آدمیوں کا ایک گروہ اس جانب روانہ کیا اور اس قید خانے کی چھان بین کرائی، لیکن خان کو اس بات کی بھنک مل گئی اور اس نے شمروز خان کو وہاں سے بھی غائب کر دیا۔
ہمیں صرف یہ شخص ملا اور مجبوراً ہم نے وہ طریقہ اختیار کیا ہے جسے ہم خود غیر مناسب سمجھتے ہیں، یعنی ہم نے اس شخص کو وہاں سے اغوا کر لیا اور اس پر تشدد کیا۔ اس تشدد کے جواب میں اس نے بتایا کہ ہاں، شمروز خان وہاں قید تھا، لیکن اس سے صرف 24 گھنٹے قبل وہاں سے نکال لیا۔ یہ ولایت خان تمہاری بستی کا باشندہ ہے، میرا آدمی نہیں ہے۔ بولو ولایت خان، کیا کہتے ہو تم اس بارے میں؟ ولایت خان کی گردن جھکی ہوئی تھی، وہ بدستور خوف زدہ تھا۔ تبر خان نے کڑکتے ہوئے کہا، ولایت خان، میرا نمک خوار کیا کہتا ہے تو اس بارے میں؟ خان میں مجبور ہوں، مجھے مجبور کر دیا گیا تھا، ورنہ میں کبھی یہ اعتراف نہ کرتا کہ شمروز خان ہمارا قیدی ہے۔ کیا بک رہا ہے؟ اس نے غصے سے دھاڑا۔ مجھے مار ڈالو خان، مگر میں اب ان لوگوں کو یہ بتا چکا ہوں، اب میں اپنے الفاظ کیسے واپس لوں؟ بستی والے حیران رہ گئے تھے۔ تبر خان خود بھی حیرانی سے منہ پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے رانے پیٹتے ہوئے کہا، ارے ارے، پاگل ہے یہ، سازش کر رہا ہے میرے خلاف۔ شاید پیٹ کی وجہ سے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ شہبانو، تم اسے مجھے دے جاؤ، میں اس سے پوچھوں گا، میں اس سے یہ معلوم کروں گا کہ اصل صورتحال کیا ہے اور اس نے یہ اعتراف کیوں کیا ہے۔ نہیں خانم نہیں، میں شمروز کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اب جو کچھ بھی تمہیں کرنا ہے کر لو۔ جب میں تم سے کہہ چکا ہوں۔ واہ واہ، خوب عجیب انسان کو لے آئی ہو تم، یہ میرا ہی نمک کھاتا ہے اور مجھ پر ہی الزام لگا رہا ہے۔ لاؤ اسے میرے حوالے کر دو، اس کا بدن گولیوں سے چھلنی کر دوں گا میں۔ آخر اس نے مجھ پر الزام کیوں لگایا؟ نہیں تبر خان، ہم اپنے وفاداروں کو دوسروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑتے، یہ تمہیں نہیں دیا جائے گا۔ یہ تمہارے خلاف ثبوت ہے اس وقت کے لیے جب پہاڑوں میں رہنے والے جرگوں کا اجلاس ہوگا اور وہ شہبانوں سے یہ سوال کریں کہ شہبانوں نے بستی گلزادہ کو کیوں نیست و نابود کر دیا، تو میں اس شخص کو بطور ثبوت پیش کر سکوں۔ ہاں یہ حقیقت ہے خان، غور کر لو۔ گلزادہ کے باشندوں، تم بھی غور کر لو، اچھی طرح سوچ لو۔ میں 7 دن کی مہلت دیتی ہوں۔ 7 دن کے اندر اندر شمروز خان کو واپس شاہ گڑھی پہنچ جانا چاہیے، اور اگر 7 دن کے اندر اندر شمروز واپس نہ آیا تو 8ویں دن میں جنگ کی تیاری شروع کر دوں گی، اور اس کے بعد شاہ گڑھی اور گلزادہ کے درمیان گولیوں کے ذریعے فیصلہ ہوگا۔ ارے ہاں ہاں، ہم مقابلہ کریں گے، ہم جنگ لڑیں گے، وہ جنگ جو زبردستی ہم پر مسلط کر دی گئی ہے۔ خوب خانم شہبانو، خوب کہ تم نے گلزادہ کے باشندوں کو عورتیں سمجھ لیا ہے کہ وہ کسی دھمکی سے مرغوب ہو کر گردنیں جھکا لیں گے۔ جاؤ تیاریاں کرو، بیکار ہے 7 دن کا وقت، اگر جنگ کرنی ہے تو پھر کل آ جاؤ لشکر لے کر، ہم تمہارا شان شان استقبال کریں گے، اس نے کہا، اور شہبانوں کے ہونٹ سکڑ گئے۔ جنگ کا نام لینا بہت آسان ہے تبر خان، جب جنگ ہوتی ہے تو آگ اور خون کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ کیا سمجھے؟ میں جا رہی ہوں، 7 دن کا وقت ہے، ابھی تمہارے پاس، سوچ لو، اپنے امیروں سے مشورہ کر لو۔ میں بستی گلزادہ کے کسی بھی فرد کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتی، لیکن اپنے بیٹے کے غم میں ہلاک بھی نہیں ہونا چاہتی۔ سمجھے گلزادہ کے لوگوں؟ اللہ حافظ۔ شہبانوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور تمام گھڑ سواروں کے رخ بدل گئے۔ راول خان کا ذہن برق رفتاری سے فیصلہ کر رہا تھا۔ شہبانوں کے چلے جانے کے بعد خان کا چہرہ دیکھنے کے قابل تھا۔ وہاں موجود لوگ اور عمرا بھی سکتے کے عالم میں کھڑے شہبانوں کی واپسی دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ تمام گھڑ سوار گلزادہ کی سرحدوں سے نکل گئے اور اس کی اطلاع خان کو اس کے ساتھیوں نے دی۔ مجمع بھی منتشر ہو چکا تھا۔ لوگ ٹولیوں کی شکل میں شہبانوں کی آمد کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان کے خیالات مختلف تھے، کچھ تبر خان کے بارے میں باتیں کر رہے تھے اور کچھ شہبانوں کی گفتگو کے بارے میں۔ راول خان وہاں سے نہیں ہٹا تھا، وہ ان عمراء کی باتیں سننا چاہتا تھا جو بستی گلزادہ میں صاحب حیثیت تھے۔ امیروں میں سے ایک نے کہا، تبر خان، کیا تمہیں اس صورتحال کی سنگینی کا احساس ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ بستی گلزادہ اور شاہ گڑھی کی قوت میں کوئی برابری نہیں ہے؟ شاہ گڑھی کی آبادی بہت زیادہ ہے، بستی گلزادہ میں رکھا کیا ہے؟ ہمارے لڑنے والے جوان کتنے سے ہیں؟ ہمارے پاس اسلحے کی کون سی بھرمار ہے؟ کن لوگوں کو ساتھ لے کر ہم شاہ گڑھی کے مقابلے پر جائیں گے؟ کیا ذرا سی غلطی تباہی و بربادی کا پیش خیمہ نہیں بنتی؟ تو کیا کروں میں؟ بتاؤ کیا کروں میں؟ میرا کیا قصور ہے؟ سنو تبر خان، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمہارا بھائی شاہ گڑھی کے لوگوں کے ہاتھوں ہلاک ہوا تھا، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ صرف ایک غلطی تھی جس کے لیے تم نے
شہبانوں کو دھمکی دی تھی کہ اس کا بھرپور انتقام لیا جائے گا۔ پرانی بات ہے، میں وہ ساری باتیں بھی بھول چکا تھا۔ میں خاموشی سے زندگی گزار رہا ہوں۔ نہ مجھے بستی گلزادہ سے کوئی دلچسپی ہے اور نہ اس سرداری سے۔ اگر میرے اوپر کوئی غلط الزام لگایا جاتا ہے تو تمہارا کیا خیال ہے، میں وہ الزام تسلیم کر لوں؟ ارے میں نے نہیں قید کیا تھا اس شہبانوں کے بیٹے شمروز کو۔ جھوٹ بولتا ہے ولایت خان، غداری کر رہا ہے وہ، کسی کا اعلیٰ کار ہے۔ اب میں کیا کروں کہ اگر شہبانوں تمہیں دھمکی دے کر گئی ہے، جاؤ اس سے معافی مانگ لو، شمروز کو تلاش کرو اور اس کے حوالے کر دو۔ میں کیا کر سکتا ہوں اس سلسلے میں؟ نہیں سردار، ہماری بستی پرسکون ہے۔ ہم جنگ و جدل سے بچتے ہیں جس کے نتیجے میں صرف آہیں اور آنسو ملتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بستی کے امن و امان کو قائم رکھنا سردار کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تمہیں اپنی ذہانت سے شہبانوں کو یہ اطمینان دلانا چاہیے تھا کہ شمروز کی گمشدگی سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمہیں اس سے یہ کہنا چاہیے تھا کہ تم اس سلسلے میں تحقیقات کر کے یہ بتاؤ گے کہ ولایت خان نے یہ جھوٹ کیوں بولا۔ اب تم کہتے ہو کہ تمہیں گلزادہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو پھر تم اس کی سرداری کیوں سنبھالے ہوئے ہو؟ تو تم سنبھال لو سرداری، مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی، سمجھے؟ مجھے میری آرام گاہ میں رہنے دو۔ سرداری کرو، جنگ و جدل کرو یا اس کے قدموں میں جا پڑو۔ شمروز کو واپس دے دو اسے، جو تمہارا دل چاہے کرو۔ کب روکا ہے میں نے کسی کو؟ اور اس وقت تم کیوں نہیں بولتے تھے جب وہ یہاں باتیں کر رہی تھی؟ میں اب بھی تم سے یہی کہتا ہوں کہ میں نے کوئی انتقام نہیں لیا۔ میں بھلا انتقام لینے کے قابل کہاں ہوں؟ وہ خود ہی کہیں چلا گیا ہوگا اپنی ماں کو دھوکہ دے کر۔ الزام آ گیا میرے سر پر۔ واہ خوب رہی، خان نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا، لیکن عمرہ مطمئن نہیں ہوئے تھے۔ تب راول خان آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ وہ اس موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اپنی جگہ کھڑے ہو کر مدھم اور پروقار لہجے میں کہا، بستی گلزادہ کے رہنے والوں، تبر خان ایک سیدھا سادہ معصوم سا آدمی ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ اس نے شمروز خان کو اغوا کرنے کی حرکت نہیں کی، اگر وہ کہتا ہے کہ قید خانے میں شمروز خان اس کی خواہش کے مطابق نہیں تھا، تو ہمیں یہ بات مان لینے میں اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ میں تو چند روز سے تمہاری اس بستی میں تمہارے قدموں میں جی رہا ہوں، لیکن سردار کو تم بہت عرصے سے جانتے ہو۔ میں اپنے آپ کو زیرک اور بہت زیادہ ذہین آدمی نہ کہتا اور نہ سمجھتا ہوں، لیکن جہاں تک میرے تجربے کا تعلق ہے، سردار ایسا انسان نہیں جو اتنی گہری سازش کر سکے یا اتنی گہری چال چل سکے۔ میں شہبانوں کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ یہ الزام کیوں لگا رہی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے دھوکہ ہوا ہو اور خان کا نام خاص طور سے اس کے سامنے لایا گیا ہو۔ بستی کے لوگوں، مسائل اس طرح حل نہیں ہوتے۔ اگر ہمارا سردار اپنی سرداری حیثیت کو استعمال کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا تو ہمیں سارا الزام اس پر نہیں ڈال دینا چاہیے۔ ہمارے اپنے بھی تو فرائض ہیں، ہماری اپنی بھی تو ذمہ داریاں ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص ان ذمہ داریوں کو سنبھالنے کا ذمہ دار ہے۔ یہ مسئلہ اس طرح نہیں ٹالا جا سکتا۔ بے شک میں نے بھی جنگیں دیکھی ہیں۔ میں نے بھی دیکھا ہے کہ جب دو غصہ ور ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو صرف آگ اور خون کی بارش ہوتی ہے، بستیاں ویران ہو جاتی ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں۔ جنگ اچھی چیز نہیں ہے میرے دوستو۔ تم میں سے ہر شخص ذہین ہے، ہر شخص سمجھدار ہے۔ وہ کوشش کرو کہ ہم جنگ سے دور ہو جائیں۔ بلال خان، اگر تمہارے ذہن میں کوئی ترکیب ہے تو تم بتاؤ ہمیں۔ شکایت اپنے سردار سے ہے، جو یہ کہہ کر اپنی ذمہ داریاں ختم کر دیتا ہے کہ اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ بے شک گلزادہ کے مسائل چھوٹے ہیں، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم صحیح طور پر اپنی بستی کو ایک اعلیٰ معیار کی بستی بنائیں، لیکن جس قدر اور جو کچھ ہمارے پاس ہے، اس کے ذریعے ہم کم از کم امن و امان قائم رکھ سکتے ہیں۔ ہم بھلا کسی سے کیا جنگ لڑیں گے؟ بلال خان، کوشش کرو، اگر کوئی ترکیب تمہارے ذہن میں آتی ہے تو ہمیں مشورے دو کہ ہم کیا کریں۔ شہبانوں کو پورا یقین ہے کہ اس کے بیٹے شمروز کی گمشدگی یا ہلاکت میں خان کا ہاتھ ہے، اور تبر خان کہتا ہے کہ یہ سب کچھ اس نے نہیں کیا۔ اب بتاؤ کہ ایسی صورتحال ہو کہ یہ مسئلہ حل ہو سکے۔ اگر آپ لوگ مجھے اجازت دیں تو میں اس سلسلے میں شہبانوں سے جا کر بات کروں۔ میں بستی شاہ گڑھی جاؤں اور شہبانوں کو کسی طرح یہ یقین دلانے کی کوشش کروں کہ اس کے خیالات غلط ہیں۔ کیا تمہارے خیال میں ایسے امکانات موجود ہیں کہ شہبانوں تمہاری بات مان جائے؟ کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں اس سلسلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، تو ہم سب تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے ہم نوا ہیں۔ بتاؤ اس سلسلے میں ہم تمہاری کیا مدد کریں؟
کچھ نہیں میرے دوستو، بس میں اپنا فرض پورا کرنے کی اجازت چاہتا ہوں تم لوگوں سے۔ اجازت ہے، تبر خان نے اچھل کر کہا۔ وہ کچھ عجیب سا انسان تھا۔ راول خان خاموشی سے گردن جھکا کر واپس پلٹ پڑا، اپنے گھر پہنچ گیا۔ تب اس نے فرخانہ سے کہا، فرخانہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر مرحلے پر تم نے اپنے آپ کو میرا دست راست بنا کر پیش کیا۔ اس بار بھی مجھے اس اہم مسئلے میں تمہاری ضرورت ہے۔ خانہ، میرے لیے صرف حکم ہی کافی ہے۔ دیکھو فرخانہ، شمروز کی بہتر نگہداشت اور اس کی حفاظت ہماری زندگی کی ضمانت ہے۔ حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ اگر کسی طرح شمروز گھر سے باہر نکل گیا اور ہمارا نام منظر عام پر آ گیا تو ہمیں بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ خان، میں پوری احتیاط سے اس کی حفاظت کر رہی ہوں۔ میں اب تک کی بات نہیں کر رہا، اب کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ کچھ دنوں کے لیے میں جا رہا ہوں فرخانہ، ہو سکتا ہے مجھے کئی دن لگ جائیں۔ اس دوران تمہیں یہ ذمہ داری جس طرح انجام دینی ہے اس کے بارے میں تم سوچ لو۔ تم اطمینان رکھو خان، میں زندگی کی قیمت پر اس کی بھرپور حفاظت کروں گی۔ فرخانہ نے پرعزم لہجے میں کہا اور راول خان نے گردن خم کر دی۔ اس نے کچھ وقت تیاریوں میں صرف کیا اور پھر شاہ گڑھی کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے اور راستے کے نقشے کو ذہن نشین کرنے کے بعد وہ شاہ گڑھی کی جانب چل پڑا۔ اس نے ذمہ داریاں سونپ دی تھیں، اس لیے کام کرنے والوں کو کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی ہر چیز کی حفاظت کی جائے، بھیڑوں کے گلے کو چراگاہوں تک لے جایا اور لایا جائے، اور وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر شاہ گڑھی کی جانب چل پڑا۔ ایک بار پھر اس نے اپنی ان ذہنی قوتوں کو آواز دی تھی جو جوزفائن کو نوعیت میں عمل کرتی تھیں، لیکن اس بار اس کا ذہن تخریبی راستوں کی جانب نہیں تھا۔ وہ کچھ کر کے صرف اپنے لیے ایک بہتر ماحول، ایک اچھی زندگی چاہتا تھا، اپنے اس عزم کی تکمیل چاہتا تھا جو اس نے فرخانہ کے سامنے کیا تھا۔ شاہ گڑھی کے بارے میں اس کے ذہن میں مختلف خیالات تھے۔ یہ بات تو پایہ تکمیل کو پہنچ چکی تھی کہ شاہ گڑھی میں خانم شہبانوں کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور یہ سازش کرنے والے اس کے انتہائی قریبی ساتھی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو شہبانوں کی نگاہوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ وہ شخص جس نے اپنا نام گلشیر بتایا تھا پورے اعتماد کے ساتھ راول خان کو دعوت دے گیا تھا کہ اگر شمروز خان کے بارے میں کچھ معلومات ہو تو وہ اس تک پہنچائے اور اسے گلشیر کے نام سے پورے شاہ گڑھی میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات کس قدر تعجب خیز تھی! اس نے اپنا نام کیوں واضح کر دیا تھا؟ بہرطور راول خان یہ جانتا تھا کہ شاہ گڑھی میں داخل ہوتے ہوئے اسے دیکھا بھی جا سکتا ہے، اور اگر کوئی اور نہ صحیح تو گلشیر اور اس کے ساتھی تو اسے بآسانی پہچان سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ شاہ گڑھی کی خانم کے پاس رات کی تاریکی میں جائے گا اور اس طرح بھی ممکن ہو سکا اس سے چھپ کر ملاقات کرے گا۔ جس وقت وہ شاہ گڑھی کی سرحدوں کے اندر داخل ہوا، شام ڈھل رہی تھی لیکن ابھی رات نہیں ہوئی تھی، چنانچہ اسے ایک جگہ قیام کرنا پڑا اور رات کی تاریکی میں اس نے اپنا گھوڑا ایک قہوہ خانے کے دروازے کے باہر باندھ دیا۔ بلا شبہ بستی گلزادہ اور شاہ گڑھی میں کوئی موازنہ نہیں تھا۔ شاہ گڑھی کی آبادی بستی گلزادہ سے تقریباً 10 گنا زیادہ تھی اور یہاں خوشحالی بھی نظر آتی تھی۔ قہوہ خانے آباد تھے اور وہاں سے کہکہوں کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ اپنا گھوڑا ایک قہوہ خانے کے سامنے باندھنے کے بعد راول خان نے قہوہ خانے میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ فوراً ہی بستی شاہ گڑھی کی خانم شہبانوں کی تلاش میں چل پڑا اور چند لوگوں سے معلومات حاصل کرنے کے بعد اسے شہبانوں کے عظیم الشان محل تک پہنچنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہوئی۔ راول خان خود بھی معمولی آدمی نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ محل میں براہ راست داخلہ بہت سی نگاہوں کے سامنے سے گزر کر ہوگا، چنانچہ وہ ایسی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں سے وہ خاموشی سے شہبانوں تک پہنچ جائے، اور اس سلسلے میں تھوڑی سی رقم کے عوض ایک پہرے دار نے اس کی مدد کر ڈالی۔ پہرے دار نے شہبانوں کو اس وقت بلال خان کی آمد کی اطلاع دی جب وہ تنہا اپنی آرام گاہ میں تھی، اور تھوڑی دیر بعد راول خان کو مہمان خانے میں بلا لیا گیا۔ یہاں تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑا اور شہبانوں پورے کروفر کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ اس نے اجنبی نگاہوں سے بلال خان یا راول خان کو دیکھا تھا۔ اس نے تعظیم ادا کرتے ہوئے کہا، شاہ گڑھی کی خانم کو بلال خان کا سلام پہنچے۔ بلا شبہ اس وقت اس طرح میری آمد آداب کے خلاف تھی، لیکن خانم کی خدمت میں حاضری دینا میرا اولین فرض تھا اور میں اس فرض کی ادائیگی کے لیے ہی یہاں پہنچا ہوں۔
یقیناً ہم نے بھی اسی لیے تمہیں اس وقت ملنے کی اجازت دی ہے۔ کہو کیا بات ہے؟ کون ہو تم؟ کہاں سے آئے ہو؟ اور ہم سے کیا چاہتے ہو؟ غلام کا نام بلال خان ہے، بستی گلزادہ کا ایک چرواہا ہوں، اور اس وقت وہاں موجود تھا جب خانم شہبانو بستی گلزادہ کے سردار تبر خان سے گفتگو کر رہی تھی۔ میں نے اس وقت سرعام بولنا کچھ مناسب نہ سمجھا، لیکن بعد میں مجھ سے نہ رہا گیا اور میں سیدھا خانم کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے پہنچ گیا۔ شہبانو چونک پڑی تھی۔ اس نے سر سے پاؤں تک بلال خان کو دیکھا اور پھر آہستہ سے بولی، اے شخص، تم ہمیں شکل و صورت سے چرواہے نظر نہیں آتے، ہماری تجربہ کار نگاہوں کو دھوکہ نہ دو، اپنی اصلیت بتاؤ۔ خانم کی خدمت میں اگر فخریہ طور پر یہ بیان کرتا کہ میں چرواہا صرف اس لیے ہوں کہ اپنی 200 بھیڑیں خود چراتا ہوں تو خانم اسے ناپسند فرماتی۔ اگر میں خانم سے عرض کرتا کہ میں گلزادہ میں کافی بڑی زمینوں کا مالک ہوں اور اس پر کاشت کی جاتی ہے تو خانم سوچتی کہ شاید میں اپنی عمارت کے بارے میں خانم کو بتانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ میں نے اپنا تعارف چرواہے کی حیثیت سے کروایا ہے۔ خدا کے فضل و کرم سے میں صاحب حیثیت ہوں، لیکن چرواہے کی بات بھی جھوٹ نہیں ہے۔ خیر ٹھیک ہے، کہو ہم سے ملنے کیوں چلے آئے؟ کیا خان کا کوئی پیغام لے کر؟ نہیں خانم، ایک ایسا انکشاف آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں جسے سن کر ممکن ہے آپ کے ذہن میں کوئی ایسا خیال آ جائے جو آپ کے لیے مشعل راہ ہو۔ تفصیل بتاؤ۔ پھر میں نے گلشیر اور اپنے درمیان ہونے والی گفتگو اور اس کے بیٹے کے بارے میں ساری تفصیل بتا دی۔ کیا کہتے ہو تم؟ خانم، جو کچھ عرض کر رہا ہوں اس کے لاتعداد ثبوت میرے پاس موجود ہیں۔ کیا نام تھا اس شخص کا جس نے تمہیں اس کام کے لیے آمادہ کیا؟ اس نے اپنا نام گلشیر بتایا تھا۔ خانم کے چہرے پر اچانک ہی زلزلے کے آثار ابھر آئے۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور اس نے قہر آلود نگاہوں سے راول خان کو دیکھتے ہوئے کہا، گلزادہ کے قابل نفرت چرواہے، کیا تو یہاں زندہ سے واپس نہیں جانا چاہتا؟ کیا تجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ شہبانو بیوقوف یا جاہل نہیں ہے؟ وہ تبر خان جیسے شخص کی سازشوں کا شکار نہیں ہو سکتی۔ تو نے جو کچھ کہا، اگر تو اس کا صحیح طور پر تصدیق نہ کر سکا تو افسوس، ہمیں ایک ایسا فرض انجام دینا پڑے گا جو ذاتی طور پر ہمیں پسند نہیں ہوگا، لیکن تبر خان کی اس سازش کا منہ توڑ جواب اسی شکل میں دیا جا سکتا ہے کہ تیری لاش کے ٹکڑے کر کے اسے چادر میں باندھ کر تیرے گھوڑے کی پشت پر کس دیا جائے اور گھوڑے کو گلزادہ کی طرف ہنکا دیا جائے۔ تو نے جس شخص کا نام لیا ہے جانتا ہے وہ کون ہے؟ شہبانو نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ راول خان صبر و سکون سے یہ سب کچھ سن رہا تھا اور اس کا ذہن برق رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ شہبانو نے کہا، ناپاک انسان، گلشیر میرا بھائی ہے، میرا قابل احترام بڑا بھائی جس کی عزت میں باپ سے زیادہ کرتی ہوں۔ اور راول خان حیران رہ گیا۔ اس نے حیرت زدہ نگاہوں سے خانم شہبانو کو دیکھا۔ خانم شہبانو کی عمر بلا شبہ 40-42 سے کم نہ ہوگی، لیکن وہ شخص جس نے اس سے ملاقات کی تھی اس عمر کا مالک نہیں تھا کہ شہبانو کا بڑا بھائی کہلائے۔ یہ کیا اصرار ہے؟ اور دفعتاً ہی اسے احساس ہوا کہ اس کے یہ الفاظ اس کے لیے خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ شہبانو کے انداز سے لگتا تھا جیسے وہ گلشیر کے بارے میں سننا بھی پسند نہیں کرے گی۔ چنانچہ اس نے فوراً ہی پینترا بدل لیا۔ یہ کام کسی عام آدمی کے بس کا نہیں تھا۔ راول خان جیسا پائے کا آدمی ہی اس طرح پینترا بدل سکتا تھا۔ چنانچہ اس کے چہرے پر حزن و ملال کے آثار ابھر آئے اور اس نے کہا، خانم شہبانو، مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ شاہ گڑھی کی خانم اپنے گھر کی دہلیز پر کسی مہمان کو اس طرح مخاطب کرے گی اور اسے ان الفاظ سے نوازے گی۔ مجھے یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ نیکی کا کوئی کام کرتے ہوئے انسان کو اس طرح بے عزت ہونا پڑتا ہے۔ میں نے تو ایک سچائی ظاہر کر کے خون ریزی اور تصادم کو روکنے کی کوشش کرنا چاہی تھی، لیکن خانم کے جذبات کو ٹھیس پہنچی۔ مجھے اس کا افسوس ہے، تاہم میں نے جو کچھ کہا ہے وہ بھی حقیقت ہے۔ البتہ خانم کے کچھ الفاظ نے مجھے حیران کر دیا ہے۔ کیا میں ان کا اظہار کروں؟ کہو، شہبانو نے کہا۔ خانم نے کہا ہے کہ گلشیر آپ کے بڑے بھائی ہیں جن کی عزت آپ باپ سے زیادہ کرتی ہیں۔ یہ الفاظ میرے لیے باعث حیرت بن گئے ہیں کیونکہ وہ شخص جس نے مجھے اپنا نام گلشیر بتایا تھا جوان العمر تھا اور وہ کسی طور خانم کا بڑا بھائی نہیں ہو سکتا۔ کیا یوں نہیں ہو سکتا خانم کے ٹھنڈے دل سے غور کیا جائے اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی جائے کہ سازش کی جڑیں کہاں سے کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں؟
کون محترم گل شیر کے نام کو استعمال کر کے ان کے اور خانم کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ کام ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ خانم مجھ سے تعاون کریں۔ میرے پاس اپنی سچائی کے ایسے ثبوت موجود ہیں جنہیں اگر خانم کوشش کریں تب بھی نہ جھٹلا سکیں گی، یہ میرا دعویٰ ہے۔ راول خان کا لہجہ پر اعتماد تھا، اس کی نظریں خانم کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں اور اس نے خانم کے چہرے پر تبدیلیاں محسوس کیں۔ وہ کسی سوچ میں کھو گئی تھی، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھی، ایک طرف لٹکے ہوئے پیتل کے گھنٹے پر لکڑی کی ہتھوڑی سے ضرب لگائی اور ایک خادمہ اندر داخل ہو گئی۔ بڑے خان کو اطلاع بھجوا دو کہ شہبانو ایک مہمان کے ساتھ سلام کرنے حاضر ہو رہی ہے۔